کئی ماہ گزر جاتے اور وہ نہ آتی۔ والد لینے جاتے تب کہیں نجیب بھائی انہیں بھیجتے، لیکن شام کو خود لینے آ جاتے۔ بیوی کو رات کو ہمارے گھر رکنے نہ دیتے تھے۔ جب انس کو پتہ چلا اسے صدمہ ہوا۔ نجیب بھائی کا اس سے سامنا ہوتا تو وہ انس کے سلام کا جواب دیتے اور نہ اس سے کلام کرتے بلکہ منہ پھیر لیتے۔ طاہر نے بھی بہن کے گھر جانا چھوڑ دیا اور بہنوئی سے ترک کلام کر لیا۔ انس کے ساتھ راحیل بھائی بہت پیار سے ملتے تھے اور عزت سے بات کرتے۔ آپی مہوش بھی اسے گھر بلاتیں، اس کی خاطر مدارت کرتیں۔ ان کے سسرال والے انس کے آنے کا برا نہ مانتے۔ نجیب چاہتا تھا کہ ابو جان انس کو گھر سے نکال دیں۔ جب اس کی یہ آرزو پوری نہ ہوئی تو اس نے غصہ میری بہن پر نکالا۔ والد اس کے بس میں نہ تھے مگر ہماری بہن اس کے بس میں تھی۔ اس نے مائرہ سے کہا، اگر میں نے تمہیں کبھی انس سے کلام کرتے دیکھ لیا تو شوٹ کر دوں گا۔ ایک شرط پر میکے جا سکتی ہو کہ جب وہاں جاؤ انس سے پردہ کرنا ہوگا۔ چھوٹی امی کو پتہ چلا تو بہت دکھی ہوئیں۔ بے شک میں اس روز انس کو گھر سے کہیں بھیج دیا کروں گی جس روز مائرہ آئے گی، مگر نجیب مائرہ کو میکے آنے دے۔ اس شرط پر نجیب نے بیوی کو ہمارے گھر بیچنا قبول کر لیا کہ اس روز انس گھر نہیں رہے گا جس دن مائرہ میکے میں ہوگی۔ اب جب مائرہ دکھ سکھ میں یا پھر ملنے آتی تو پہلے کہلوا دیتی اور چھوٹی امی انس کو ہماری پھپھی کے گھر بھیج دیا کرتی تھیں۔ یہ بات سب کو بہت توہین آمیز لگتی مگر مجبور تھے۔ مائرہ کو بھی ہمیشہ کے لیے نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ خود انس نے کہا، بے شک دن میں گھر نہ آؤں گا، میری بہن تو آ سکے گی۔ مجھے مائرہ باجی کی خاطر یہ بات گوارا ہے۔ مجھے برا نہیں لگتا گھر سے چلے جانا، تو آپ لوگوں کو کیوں برا لگتا ہے؟ دراصل وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی وجہ سے ہمارا جھگڑا باجی کے شوہر سے ہو یا مائرہ کا گھر برباد ہو۔ ایک روز میرے بڑے بہنوئی آئے، وہ مٹھائی ساتھ لائے تھے۔ بولے اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا ہے۔ ہم سب خوش ہو گئے۔ تبھی راحیل بھائی نے کہا کہ مائرہ کے گھر بھی مٹھائی پہنچانی ہے۔ انس اور طاہر تم دونوں جا کر دے آؤ۔ انس جانے سے جھجکا تو طاہر نے کہا، تم باہر گاڑی میں بیٹھے رہنا، میں اندر جا کر مٹھائی دے کر آ جاؤں گا۔ اس دن راحیل بھائی نے اتنا اصرار کیا کہ ان دونوں کو جانا ہی پڑا۔ جب باجی کا گھر نزدیک آ گیا، طاہر نے گاڑی سڑک کنارے رکوا دی اور انس کو گاڑی میں بیٹھے رہنے کو کہا، جبکہ خود مٹھائی دینے کے لیے اتر گیا، لیکن ان کے دروازے پر ٹھہر گیا اور ایک بچے کو مٹھائی دے جا کر میری بہن کو دینا اور کہنا کہ طاہر نے دی ہے، مہوش آپی کو اللہ نے بیٹا دیا ہے۔ وہ خوشی سے دروازے پر آ گئیں، اصرار کرنے لگیں کہ اندر آؤ۔ انہوں نے غور نہ کیا کہ گاڑی میں انس بیٹھا ہے۔ اسی وقت اس کا شوہر باہر آیا۔ اس نے باجی کو دروازے پر دیکھ لیا۔ وہ شوہر کو دیکھتے ہی گھر کے اندر چلی گئیں۔ طاہر الٹے قدموں لوٹ آیا کہ جب انس سے بہنوئی سیدھے منہ بات نہیں کرتا، میں اس کے گھر کے اندر کیوں جاؤں؟ اسے اپنے بہنوئی کے رویے پر بہت غصہ تھا۔ جانتا تھا کہ باجی انس کو سگے بھائیوں کی طرح چاہتی ہے، ہرگز سوتیلا نہیں سمجھتی، صرف شوہر کے ڈر سے نہیں بلاتی۔ مگر ہمارا بہنوئی کس قدر عجیب سوچ کا مالک ہے۔ وہ کسی کی عزت کرنا نہیں جانتا۔ اسے رشتوں کے تقدس کا بھی احترام نہ تھا۔ جب انس نے میٹرک پاس کر لیا تو والد نے اسے اکیڈمی میں پڑھنے کے لیے بھجوا دیا۔ اب میرا بہنوئی خوش تھا کہ انس کا کانٹا نکل گیا جو اسے چبھتا تھا۔ وہ کبھی کبھی باجی کو لے کر ہمارے گھر آنے لگا۔ ایک دن باجی آئیں تو اتفاق سے ان کی گردن سے دوپٹہ ہٹ گیا۔ زخم کا نشان تھا۔ امی نے پوچھا، مائرہ بیٹی یہ کیسا نشان ہے؟ بتایا کہ جب طاہر اور انس مٹھائی دینے آئے، میں دروازے پر طاہر کو گھر کے اندر بلانے چلی گئی۔ معلوم نہ تھا کہ سامنے کھڑی گاڑی میں انس بیٹھا ہوا ہے۔ اسی وقت نجیب آ گیا۔ تب اس نے مجھ سے کہا کہ تم گھر کی دہلیز پر انس کو دیکھنے گئی تھیں۔ سخت باز پرس کی، کہا کہ جب میں نے منع کیا تھا کہ یہ نہ آئے تو میرے گھر کیوں آیا؟ تبھی میری گردن پر چھری رکھ دی تو میں خوف سے لرز گئی اور تیز چھری سے ہلکا سا زخم آ گیا۔ مائرہ کے منہ سے یہ بات سن کر ہمارا کیا حال ہوا بتا نہیں سکتی۔ والد کو شائستہ امی نے بتایا۔ انہوں نے نجیب سے پوچھا تو معافی مانگ لی اور کہا، میں تو یوں ہی ڈرا رہا تھا، میرا ارادہ اسے زخمی کرنے کا نہ تھا، مگر یہ اتنے زور سے اچھلی کہ کٹ لگ گیا۔ آئندہ کبھی ایسا نہ کروں گا، آپ کے قدم چھو کر معافی مانگتا ہوں۔ والد نے بیٹی کی خاطر بات آگے نہ بڑھائی اور خاموش ہو گئے۔ اس بات کو کئی سال گزر گئے۔ طاہر اور انس نے تعلیم مکمل کر لی۔ طاہر کو باوجود والد صاحب کی دوڑ و دھوپ کے اچھی نوکری نہ ملی، جبکہ انس آفیسر بن گیا۔ والد ریٹائر ہو گئے۔ انس کی دونوں بہنوں کی بھی انہوں نے شادیاں کر دیں۔ اب گھر میں امی، ابو، انس، طاہر اور میں رہ گئے۔ میں سب سے چھوٹی تھی۔ والد صاحب چاہتے تھے پہلے دونوں بیٹوں کے سر پر صحرا دیکھیں، بہویں لے آئیں، پھر میری شادی کریں۔ ان کی قسمت میں بیٹوں کی خوشیاں دیکھنی نہ تھیں۔
اچانک ایک روز بخار آیا، پھر طبیعت روز بروز خراب ہوتی گئی، ان کو جگر کا عارضہ لاحق ہو گیا، اور جب مرض آخری سٹیج پر تھا تب پتہ چلا۔ انس نے کافی روپیہ خرچ کیا، ان کا علاج کرایا، وہ ٹھیک نہ ہوئے۔ گھر کی ساری ذمہ داری اب اسی کے کندھوں پر تھی۔ زندگی کے ساتھ موت بھی ایک حقیقت ہے۔ والد کا آخری وقت آ پہنچا، بھائی بہن سب جمع ہو گئے، ایک مائرہ باجی کے سوا۔ چھوٹی امی اور طاہر بھائی ان کو لینے گئے۔ ان کے سسر نے ابو کی علالت کا سنا تو بہو کو کہا تیار ہو جاؤ۔ وہ خود ہمارے ساتھ مائرہ باجی کو چھوڑنے آئے، ابو کی عیادت بھی کی۔ تب نجیب بھائی 2 روز کے لیے کسی کام سے دوسرے شہر گیا ہوا تھا۔ مائرہ باجی 8 دن رہیں، نجیب بھائی نہ آئے۔ وہ کچھ کھوئی سی تھیں، شاید زیادہ دن میکے میں رہنے کی وجہ سے خوف زدہ تھیں کہ شوہر باز پرس نہ کرے۔ والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ ان کے سسرال میں اطلاع گئی تو باجی کے سسر اور شوہر دونوں آ گئے۔ فیاض انکل تو 1 دن بعد لوٹ گئے، نجیب بھائی ٹھہر گئے اور مائرہ باجی کو تیسرے روز ساتھ لے گئے۔ اس بار وہ جاتے ہوئے بہت اداس اور بجھی تھیں۔ میں نے کہا باجی، ابو بہت تکلیف میں تھے، اللہ نے ان کی تکلیف ختم کی ہے، آپ ان کے انتقال کا اس قدر ملال مت کیجیے، دعا کیجیے کہ ہمارے دونوں بھائی طاہر اور انس سلامت رہیں، اب یہی ہمارا سہارا ہے۔ ابو چلے گئے، ان کے بعد مجھے یوں لگ رہا ہے کہ میرے ساتھ بھی کچھ ہونے والا ہے۔ اللہ آپ کو ہر مصیبت سے امان میں رکھے باجی، ایسے کلمات منہ سے نہ نکالیں، ابو کی وفات کے دکھ سے ہم سب کے دل بوجھل ہیں، اللہ ہم کو صبر دے۔ طاہر نے سنا تو کہا امی جان، آپ باجی کو نجیب کے ہمراہ نہ بھیجیے، میں چند دن بعد جا کر خود چھوڑ آؤں گا۔ امی نے نجیب سے منت کی، وہ نہ مانا اور کہا کہ میں رکا ہی اس لیے تھا کہ ساتھ لے کر جاؤں گا، اس کے بغیر گھر نہیں چلتا۔ تبھی مائرہ باجی چھوٹی امی کے گلے لگ گئی، بولی امی مجھے جانے دیجیے، کب تک یہاں رہوں گی، مجھ سے کوئی بھول ہوئی ہو تو معاف کر دینا۔ کیسی بات کر رہی ہو میری بچی، کس نے جینا ہے کہ منہ سے ایسے الفاظ کیسے نکل گئے، وہ یہ کہہ کر ہم کو وقت سے قبل اداس کر گئیں۔ والد صاحب کا دکھ کیا کم تھا کہ مائرہ باجی کی فکر لگ گئی۔ انہیں گئے 1 دن گزرا تھا، لگتا تھا صدیاں گزر گئیں۔ مغرب کا وقت تھا اور جمعے کا روز۔ نجیب کے گاؤں سے ایک آدمی آیا، وہ کافی پریشان لگ رہا تھا۔ انس بھائی اسی وقت ڈیوٹی سے لوٹے تھے، وہی دروازے پر گئے، پوچھا آپ کون؟ بولا میں نجیب کا بھانجا ہوں، بتانے آیا ہوں کہ مائرہ مومانی اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ کیا کہہ رہے ہو؟ اندر آؤ اور بیٹھ کر تفصیل سے بتاؤ کہ کیا ہوا ہماری بہن کو۔ جب وہ یہاں سے گئیں ٹھیک تھیں، رات کو بھی ٹھیک تھیں، صبح ان کے گھر سے اطلاع آئی کہ انہیں گولی لگ گئی۔ اتفاق سے ماموں نجیب اپنی بندوق صاف کر رہے تھے، ان کے دھیان میں نہ رہا کہ ایک گولی ابھی بھی اس میں باقی ہے، بس اچانک چل گئی بندوق اور گولی مائرہ مومانی کو جا لگی۔ طاہر بھائی بھاگتے ہوئے آئے، تائے ابو کے گھر گئے اور مہوش باجی کو خبر کی۔ اسی وقت راحیل بھائی آ گئے، وہ بھی گھبرائے ہوئے ہمارے گھر پہنچے اور خاندان کے چند بزرگوں کو اطلاع کرائی۔ سب اسی وقت نجیب کے گاؤں روانہ ہو گئے۔ وہاں جا کر پتہ چلا کہ پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال لے گئے ہیں میری پیاری بہن کو۔ آہ میری باپردہ بہن، جس نے کبھی دہلیز سے باہر قدم نہ رکھا تھا، آج اس کا پوسٹ مارٹم ہوا۔ نجیب نے بیان دیا کہ گولی اتفاقیہ چلی، اب یہ اللہ کو معلوم اس نے جان کر چلائی کہ اتفاقیہ لگی، اس کی شہادت اور عینی گواہ بھی اس